یہ جھوٹی چاپلوسی کرنے والا شخص نہیں ہے. جو جھوٹی چاپلوسی کرتا ہے وہ کبھی نہیں وزیر ہو سکتا. وہ تو ایک فولس پیراڈائز میں لے جائے گا کام کرنے والے کو, جنت حمقاء میں لے جائے گا, اس کی برائیوں پر بھی پردے ڈالے گا, اس کی برائیوں کو خوبیاں بنا بنا کر دکھائے گا. بیچارہ جو فرعون تھا اس کے پاس کوئی وزیر نہیں تھا جو اس کو صحیح آئینہ دکھا سکے. اگر فرعون کے پاس ایک وزیر ہوتا, اچھا ہو سکتا ہے فرعون کا یہ انجام نہ ہوتا. اس کے پاس وزیر نہیں تھے, خوش آمدی تھے, کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ فرعون کو اس کا آئینہ تو دکھا دیں. تو وزیر وہ ہوتا ہے جو کہ تنقید بھی کر سکے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, اصلاح کی خاطر وہ کمزوریوں کی نشاندہی کرے, غصہ نکالنے کے لیے یا حسد کی بنا پر نہیں. وہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ دیکھیں یہ خرابی ہے, یہ غلطی ہوئی ہے, اس کو یوں کریکٹ کرنا ہے ہم کو. کسی وہ ایک خیالی جنت میں نہ پہنچا دے کہ اوہو آپ سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں, آپ کی تو کیا بات ہے. یہ جو خوش آمدی درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو بعض دفعہ کام کرنے والوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, ان سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ ایسے لوگوں سے بچائے. آئینہ دکھانے والے ہوں, وقت پر بتا سکیں کہ دیکھیں یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا. تو یہ وزیر اگر کسی کو مل جائے تو کام میں بڑی بہتری ہوتی ہے. حقیقت ہے ہر وقت انسان کو وزیر کے سامنے محتاط نہیں ہونا پڑتا. یو کین بی یور سیلف, یہ بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی انسان کام شروع کرتا ہے, خاص طور پہ دین کا کام, جو انصار ساتھی ہوتے ہیں, جو آڈینس ہوتے ہیں نا, سننے والے عوام, وہ تو اس کو پیڈسٹل پر بٹھا دیتے ہیں لے جا کر. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کدھر آسمان سے اترا ہوا کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہے, سپر نیچرل بینگ ہے, یہ تو فرشتہ ہے. اب دوسروں کے سامنے جب انسان آتا ہے, مبلغ آتا ہے, بہت محتاط ہو کر آتا ہے. اس کو ایک ایک لفظ تول تول کر بولنا ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ایک معیار بنا لیا ہوتا ہے اس کے بارے میں. وہ اس کی ریئل پرسنالٹی نہیں جانتے, اس کا انسان ہونے والا ایلیمنٹ نہیں جانتے. وزیر جو ہوتا ہے, وزیر کے سامنے ایک ایک لفظ بولتے ہوئے محتاط نہیں ہونا پڑتا. پتہ ہوتا ہے کہ یہ رازدار ہے, یہ بات آگے بیان نہیں کرے گا, یہ مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا چیز کو, یہ آپ کا راز فاش نہیں کرے گا آگے جا کر. اور وزیر وہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ اس کی کرسی حاصل کرنے کے چکر میں نہیں ہوتا کہ کب یہ کرسی خالی کریں اور میں آ کر بیٹھ جاؤں جلدی سے. یہ اس کا رویہ نہیں ہوتا. اس لیے کمپٹیشن میں پھر حسد پیدا ہوتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر عیب اچھے لگتے ہیں کام کرنے والے کے, کہ پتہ تو چلے اس کے کیا عیب ہیں تاکہ اس کو ہٹائیں, ہم اس کی کرسی لیں. نہیں, وزیر اپنے آپ کو ایک مقام پہ رکھتا ہے, ایک درجہ کام کرنے والے سے نیچے جھک کے رہتا ہے. سپورٹ ہوتا ہے بس. وہ سمجھے کہ خود کرسی ہوتا ہے, تو کرسی کو نہیں ہٹاتی نا. وزیر سمجھے کہ خود کرسی ہوتا ہے کام کرنے والے کی, کمفرٹ دیتا ہے, تکیے کی طرح ہوتا ہے, پیچھے رہتا ہے. اور تکیہ اگر بہت نرم ہو تو بھی بیکار ہے, اور تکیہ بہت سخت ہو تو تکلیف کا باعث ہے. تو وزیر جو ہوتا ہے نا, یہ کمفرٹ کا ذریعہ ہوتا ہے, چبھنے والا نہیں ہوتا, تنگ کرنے والا نہیں ہوتا, عاجز کرنے والا نہیں ہوتا کام کرنے والے کو. اور نہ اتنا نرم کہ اس کا وجود بیکار ہو جائے, ایسا خوش آمدی, ایسا چاپلوس, ایسا بٹر کرنے والا کہ اس کا ہونا نہ ہونا بیکار. اور وزیر وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام انسان کو یاد آئے, چاہے رات کے 12 بجے بھی یاد آئے, جو پہلا انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میرا کام کرے گا, وہی آپ کا وزیر ہے. کہ جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں کہ یہ میری خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا, وہ وزیر بنتا ہے. تو یہ وزیر کا ہونا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. بیسٹ فرینڈ ایک لفظ کہتے ہیں نا, کہ 2 بیسٹ فرینڈ تو ہو ہی نہیں سکتے, کسی کو ایک بیسٹ فرینڈ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو یہ وزیر مانگا گیا, اور باقی جو ہارون علیہ السلام کو انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے, اس سے بہتر وزیر ان کو نہیں مل سکتا تھا. ہارون علیہ السلام نے کوئی کمپٹیشن نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جو کام ڈاؤن ڈیلیگیٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے, اس کام کو بخوبی انجام دیا ہارون علیہ السلام نے اپنے بس پڑتے. اگر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایموشنل ٹراما گزرا, کسی جذباتی بحران کا شکار ہوئے موسیٰ علیہ السلام, کوئی سخت تلخ بات کہہ دی انہوں نے اپنے وزیر کو,
کبھی حساس ہو کر رونے دھونے نہیں بیٹھ گئے، قطع تعلق نہیں کر لیا کہ آپ نے ہم کو ڈانٹا، ہم نہیں بات کرتے آپ سے، میں نہیں کام کرتا، اتنا کام کرتا ہوں پھر ڈانٹتے ہیں اوپر سے آپ. یہ طریقہ نہیں تھا. یہ وزیر نہیں ہو سکتا پھر جو اتنی بات بات پہ برا مانے. وہ تکیہ ہی کیا ہو جس کو کہ آپ کو سہارا دینا پڑے. اگر آپ تکیے کو سنبھال رہے ہیں تو پھر وہ کیا تکیہ ہوا. تو اس طرح برا نہیں مانتے وزیر، وہ سٹیبل رہتے ہیں. اس کا اپنا سٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے. وہ دراصل کام کرنے والے کو سنبھالنے والا ہوتا ہے. کام کرنے والا کام سنبھال رہا ہوتا ہے، وزیر کام کرنے والے کو سنبھالتا ہے. اور اچھا وزیر اگر کسی کو مل گیا بڑی خوش قسمتی ہے. کیسے ہارون علیہ السلام مزاج شناس تھے. سورہ اعراف میں ہم نے قصہ پڑھا تھا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑ کر بھی کھینچی تو برا نہیں مانے، ذرا نہیں برا مانا انہوں نے. وہ سمجھ گئے کہ یہ کس ٹرامے سے گزر رہے ہیں. ان کو سمجھایا، ان کو ٹھنڈا کیا، جا کے کہا نہیں کہ پتہ ہے اتنا میں تو کام کرتا ہوں موسیٰ کا، پتہ ہے موسیٰ نے کیا کیا میرے ساتھ، میری داڑھی پکڑ کے کھینچے، ایسے انہوں نے کھینچا مجھ کو. شکایتیں نہیں کرتا پھرتا. اپنی ذات کے بارے میں وزیر حساس نہیں ہوتا، کام کرنے والے کے بارے میں حساس ہوتا ہے بہت، کہ اللہ اس سے کوئی بات بری نہ لگے. بے حد محبت کرنے والا ہوتا ہے کام کرنے والے سے وزیر، پرخلوص، بے غرض، سنسیئر ہوتا ہے. تو جذبات بھی ضروری ہیں وزیر کے اندر، محبت کے پازیٹیو جذبات ہوں. اور وزیر کے اندر ذہنی صلاحیت بھی ضروری ہے کہ اتنی انٹیلیجنس ہو، اتنی عقل بھی اس کے اندر ہو کہ وہ کام کو اور کام کرنے والے کو سنبھال سکے. پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اے اللہ تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. اب یہاں تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ذکر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو کہ میرا بھائی ہے، میری کمر مضبوط کرے، میرے کام میں شریک رہے، تاکہ ہم مل کر تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں. تو تسبیح کے اور ذکر کے بھی کئی منازل، کئی درجات ہیں، کئی طریقے ہیں ذکر کرنے کے. نماز بھی ذکر ہے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم باجماعت نماز کا اہتمام کریں. مل کر جب نماز پڑھی جاتی ہے خاص ماحول ہوتا ہے باجماعت نماز کا، حقیقت ہے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ذکر تذکرہ کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کو خود بھی یاد کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی اور سے بھی اس کے متعلق بات کرتا رہے، جس کو کہ ہم ڈسکشن کہتے ہیں. تو وزیر سے انسان ریلیکس ہو کے ڈسکشن کرتا ہے. کسی بات کے مس انڈرسٹینڈنگ کا یا کسی بات کے مس کوٹ ہونے کا اس کو ڈر نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ میں یہ بات کہوں گی نا، یہ ایسا تالا بن جائے گا، کسی تک میرا کوئی راز نہیں پہنچائے گا، مجھے بدنام نہیں کرے گا، میرے جذبات کو سمجھے گا. اور ڈسکشن میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ سے محبت اور اللہ کا ذکر ہم کریں گے دونوں، میں اور میرا بھائی دونوں مل کے اللہ کو یاد کریں گے. دراصل یہ جو ذکر ہے زبان کا یا دل سے ذکر کرنا یا زبان سے ذکر کرنا اللہ کا، یہ انسان کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، ہمت اور قوت آتی ہے. تو ذکر بڑی چیز ہے انسان میں قوت عمل پیدا کرنے کے لیے. روح کی غذا ہے. انسان میں اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ عملی طور پر بھی اللہ کو بڑا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. جس طرح نماز میں فرما بردار غلام کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، جا نماز سے اٹھ کر باقی زندگی کے تمام گوشوں میں بھی اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے. پھر اللہ کا کام بڑے پیمانے پہ کرنے کے لیے صلاح مشورہ چاہیے ہوتا ہے. یہ بھی ذکر ہی ہے اللہ کا. اللہ کے دین کا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ میٹنگ ہے یا ڈسکشن ہے، یہ سب ذکر ہی ہے، یہ عبادت ہی ہے. اللہ سب سنتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے کہ میرے کام کے لیے کتنی مشقتیں کر رہے ہیں، کیسے اپنے ذہن لڑا رہے ہیں. تو لہٰذا نماز بھی ذکر ہے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو دین کی دعوت دینا بھی ذکر ہے. تو یہ سب ذکر اس کے اندر آ گیا. اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کی جائے.
اور فرمایا کہ اللہ تو ہمارے حال پر نگران ہے، تو سب دیکھتا ہے۔ جب یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آ گئی۔ فرمایا آیت 36 سے آگے ہم چلتے ہیں، آیت 36 سے آگے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ۔ سوال ہی سے یہ لفظ بنا ہے، سؤل، سوال جس کی ضرورت ہو انسان کو، اس کا انسان سوال کرتا ہے اپنی ضروریات کا، اور سؤلن ایسی حاجت جس کی طبیعت میں حرص ہو، لالچ ہو جس کام کی، ہم کریونگ کہتے ہیں نا، کہ تم جس چیز کے لیے کریو کر رہے ہو اے موسیٰ، جس کام کے لیے تمہارے دل میں اتنی شدید تمنا اٹھ رہی ہے، اس کام کے لیے جو کچھ تم نے مانگا وہ تم کو دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اپنے احسانات یاد دلائے کہ دیکھو اللہ تم سے ہم کلام ہوا، نبوت جیسی نعمت تم کو دی، اس کے علاوہ بھی بہت احسانات تھے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مدد فرمائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون سے خطرہ لاحق تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، انتہائی حیرت انگیز طور پر۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا اسی طرح سے۔ تو اللہ کی اپنی قدرت ہے، دین کا کام جس سے چاہے لے لے، چاہے فرعون کے گھر میں پرورش کروا کر فرعون کی طرف اس کو بھیج دے، تو اسی گھر میں پرورش کروائی، اب اسی کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو پیغام دے دو۔ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت کا پرتو ڈال دیا اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اس قدر اللہ کا پیار ہے جو کہ جھلک رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی طرف سے تیرے اندر محبت ڈال دی، اور تجھ کو تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا، یعنی خاص موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، ایسی تیری تربیت کی ہے۔ جو بھی تیرے زندگی میں واقعات پیش آئے ہیں اتفاقات نہیں تھے، رینڈم کوئنسیڈنسز نہیں تھے، پلانڈ تھی ہر چیز، ٹریننگ ہو رہی تھی موسیٰ، تیری تربیت میں کر رہا تھا۔ جب وہ واقعات پیش آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھ کو اپنے کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے دین کے کام کے لیے۔ دین کا کام کسی دنیا کے نارمل پروفیشن کی طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے پہلے سے تربیت کسی کی جائے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اللہ کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کام کے لیے اس کو پسند فرما لے گا۔ اور جب انسان اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالتا ہے تو مختلف واقعات جو پیش آئے ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک لاجیکل سیکوینس میں لگتا ہے وہ واقعات ہوئے ہیں، اور سب جب کنیکشن تعلق جڑتا ہے ان کاموں کا تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید میری تربیت فرما رہا تھا۔ دین کا کام تو اچانک ہو جاتا ہے، زندگی کے کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈے 1 سے نہیں بتایا تھا کہ میں آپ کو رسول بنانے والا ہوں، اب بتایا، اور بتایا جو کچھ واقعات پیش آئے سب تمہاری تربیت تھی۔ تو ایک اللہ ٹریننگ فرماتا ہے، مصنع کہا جاتا ہے کارخانے کو، فیکٹری کو، تو تم کو تو میں نے ٹیلر میڈ بنایا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، خاص اپنے لیے بنایا اے موسیٰ، اور ڈال دی ہے تجھ پر محبت۔ تورات کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت انسان تھے۔ سورہ احزاب میں موسیٰ علیہ السلام کی صفت آتی ہے کہ کان عند اللہ وجیہا،
اللہ کے نزدیک بڑا وجیح تھا. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی بہت بڑی مقدار میں یوسف علیہ السلام کو دی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں ایک خاص کشش رکھ دی تھی، چام، جس کو ہم کرزما کہہ دیں. ان کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کی طرف کھنچا کرتے تھے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوا کرتے تھے. اگر کسی کی شخصیت اچھی ہے یا شکل اچھی ہے، اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں میں ہوتی ہے یہ کشش، دل کھنچتا ہے ان کی طرف، دل چاہتا ہے بیٹھے رہیں ان کے ساتھ، باتیں کرتے رہیں. اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کمال دیا ہے، تو یاد رکھے کہ اس کا ذاتی کمال تو نہیں. اب اس کی آزمائش ہے، چاہے تو اس کشش کو استعمال کر کے ہٹلر بن جائے، دنیا میں فساد مچائے، یا مورل کرپشن پھیلائے، اخلاقی خرابی، ہارٹ تھراب بن جائے، کوئی پن اپ سٹار بن جائے، یا اس نعمت کو دین کے لیے استعمال کرے، بجائے کرپشن کے کریکشن کے لیے استعمال کرے. تو اسلام کو بھی کرسمیٹک لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگ جن کی شخصیات اچھی ہیں، تاکہ لوگ اچھائی کی طرف کشش محسوس کریں. یہ انسان کی کمزوری ہے، اگر وہ خوبصورت لوگوں کو برے کام کرتے دیکھتا ہے، وہ برے کاموں کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے. ہوتا ہے نا، جیسے باعزت لوگوں کو برے کام کرتے دیکھتا ہے، برائیوں کو، گناہوں کو باعزت سمجھنے لگتا ہے. یہ انسان کا پرسیپشن ہے، ڈسٹارٹیڈ ہے لیکن ہے. تو کیوں نہ خوبصورت لوگ، کیوں نہ باعزت لوگ خوبصورت کام کریں، کیوں نہ باعزت لوگ نیکیاں کریں، تاکہ لوگ نیکیوں کو اور اچھے کاموں کو اچھا سمجھیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال، کوئی جمال دیا ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے. اللہ پوچھے گا کہ اس شکل سے تم نے کیا کام کیا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، تو چہرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور یہ خوبصورتی یہ کسی بھی طرف لے جا سکتی ہے. تو کیوں نہ اس کو ذریعہ بنایا جائے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، تاکہ اللہ کی نعمت کا حق ادا ہو. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اپنے لیے کہ اللہ ہمارے لیے خیر میں اور بھلائی میں اور اچھے لوگوں میں کشش رکھ دے. یہ بھی بڑی چیز ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی طرف کشش محسوس کرے. اب خانہ کعبہ میں کشش ہے، الحمدللہ. کیسا کھینچتا ہے نا خانہ کعبہ، مکہ کیسا کھینچتا ہے انسان کے دل کو. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، کھچا کھچا چلا جاتا ہے انسان وہاں پر. تو یہاں پر یہ ساری باتیں کی گئیں. اب دیکھیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ ایک نیک گھرانے میں پیدا ہوئے، وہاں سے اٹھا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہنچا دیا فرعون کے دربار تک. اب وہاں ہر طرح کا فتنہ، ہر طرح کا کرپشن تھا. اگر تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی بستیوں میں رہتے تو وہ علوم، وہ فنون نہ سیکھ سکتے جو فرعون کے محل میں انہوں نے سیکھے. ایکسپوجر نہ ہوتا ان کا. فرعون کے ساتھ رہ کر لیڈرشپ کوالٹیز انہوں نے سیکھ لیں، اور فرعون کو قریب سے جاننے کا موقع مل گیا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ میکس ہم ٹک. کیا چیز ہے جو اس پر اثر کرتی ہے، کیا خوف ہے اس کو، کیا اس کی اسٹرینتھس ہیں، کیا اس کی ویکنیسز ہیں، سب پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کیا کمزوریاں ہیں، کیا خوبیاں، کیا خامیاں. تو جب اتنی اچھی طرح وہ اس کو جانتے تھے، اس کے ساتھ کام بھی بہت اچھی طرح وہ کر سکے، بہت پر اثر طریقے سے پیغام اس تک پہنچایا انہوں نے. اسی کی ذہنی سطح، اس کے ذہنی سوچ کے لحاظ سے بات کی. اسی طرح فرعون کا ظلم اور ستم دیکھنے کا بھی موقع ملا موسیٰ علیہ السلام کو. اس سے ہمدردی پیدا ہوئی. پھر جب محل میں یہ رہے تھے تو شہزادوں والی شان بھی تھی، اور عیش اور آرام بھی وہاں ملا. ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں سے کچھ نرمی آ گئی ہو ان کے اندر. اس نرمی کو، اس عیش پسندی کی کوئی پرچھائی بھی اگر آ گئی ہو، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 سے 10 سال مدین میں رکھا ان کو، جہاں کوئی عیش نہیں، جہاں کوئی عزت نہیں، بکریاں چرائیں. تو ہر طرح مختلف حالات میں ڈال کے اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی، پختہ کر دیا، پکا کر دیا. آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، ہر گرم سرد حالات سے ان کو گزار دیتا ہے. زندگی کے دونوں رخ وہ دیکھ لیتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. تو دین اور دنیا کی اگر نعمتیں انسان کو میسر ہیں
تو پھر وہ ضرور ہی اللہ کا دین پھیلانے کی کوشش کرے. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں کیا پتہ، تم کو تو نہیں پتہ ہم پہ کیا گزرتی ہے. جب ہیوز کم کرتے ہیں دین کا تو پھر وہ افیکٹولی میسیج یقیناً پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح صلاحیتیں نکھاری موسیٰ علیہ السلام کی، اور بنی اسرائیل جیسی قوم کی لیڈرشپ کے لیے تیار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں فرعون کے دربار میں رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں سے ان کا رابطہ بھی جڑا رہا، تاکہ ماں کے ذریعے، ماں کی صحبت کے ذریعے، ماں کے دودھ کے ذریعے تمام دین کی باتیں اور تقویٰ یہ چیزیں بھی ان تک پہنچ گئیں. تو ہم بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز اس کو کہتے ہیں نا، وہ مل گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، دین بھی اور دنیا بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40 انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے جس کا تسلسل ہے. آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے، اور تسلی ایسے ہوتی ہے کہ جب اپنی مدد یاد دلا دی جائے. تو نعوذ باللہ کو احسان جتانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں یاد نہیں دلا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سب باتیں ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ، میں نے تمہاری مدد ہمیشہ کی، کوئی ایسا موقع نہ ہوا کہ میں نے تمہاری مدد نہ کی ہو. اور اللہ کی مدد عجیب طریقوں سے آتی ہے. جیسے یہاں پر مدد کس چیز کو فرمایا کہ جب تیری بہن ساتھ چل رہی تھی، اس نے بتایا جا کے لوگوں کو کہ میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں ایسے گھر والوں کی طرف جو اس بچے کو پالیں. پس منظر میں قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا مشہور قصہ ہے. بچہ بچہ اس قصے کو جانتا ہے کہ فرعون کی طرف سے حکم آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے بچے کی جان کا خطرہ تھا. جب تک وہ رکھ سکیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن جب مہم بہت تیز ہو گئی، گھر گھر تلاشی لی جانے لگ گئی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا. اب انہوں نے دعا تو کی ہوگی نا اللہ سے کہ اللہ میرے بچے کو بچا لے. ہم کیا توقع کرتے ہیں دعا کر کے؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، بعض دفعہ لوگ شکایت کرتے ہیں نا، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم خود ہی سلیوشن بھی اللہ کو دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ سلیوشن چاہیے مجھ کو. ہم اللہ کی حکمت پر اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں کرتے. انسان دعا مانگے اوپن اینڈڈ، کھلی دعا مانگے، اللہ کو سلیوشن مت دیں کہ اللہ اب تجھ کو چاہیے تو یہ کر میرے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے آئیڈیل سلیوشن کیا تھا کہ ان کا بیٹا قتل نہ ہو اور ان کے پاس بھی رہے. یہ تو سلیوشن انہوں نے نہ چاہا ہوگا کہ میں اس طرح اس کو اپنے سے دور کر دوں. ٹھیک ہے، تو دعا تو قبول کی نا اللہ نے، یہ دعا قبول ہوئی. ہماری بھی کئی دعائیں ہیں جو کہ قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ ان ایکسپیکٹڈ طریقوں سے قبول ہوتی ہیں، غیر متوقع طریقوں سے قبول ہوتی ہیں،
اور ہم کو پھر اس کے اندر خیر نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہم جس انداز سے اس کی قبولیت چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس انداز سے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر انداز سے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں کسی غم کا، کسی رنج کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ دعا کی قبولیت میں ہمیں افسردہ بھی ہونا پڑتا ہے، کوئی زخم بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف ہوتا کیا ہے کہ مختلف طرح سے قبول ہوتی ہے، جو کہ ہم جس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا، لیکن سورہ قصص میں آگے ہم پڑھیں گے کہ ڈال تو دیا، لیکن کیا حال تھا ان کا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کا دل خالی ہو گیا، اڑا اڑا پھرتا تھا ان کا دل۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دل اڑ گیا بالکل، اتنی ان کو پریشانی ہوئی بچے کو سمندر میں ڈال کر۔ اور بچہ بھی کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا بچہ کہ جس پر غیروں کو بھی پیار آئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تو تجھ پر اے موسیٰ اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا۔ اتنا پیارا بچہ جو دوسروں کو پیارا لگے تو ماں کو وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈال دینا اس طرح پنگھوڑے کے اندر۔ لیکن یہ کام انہوں نے کیا، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ ہی نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم یہ کام اس طرح سے کرو۔ تو ڈال تو دیا بیٹے کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، ان کو ہدایات دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ تو چل۔ دیکھو کہ یہ پنگوڑا جو ہے، یہ کریڈل، یہ پانی کے ساتھ بہہ کر کہاں جاتا ہے۔ بہن کنارے کنارے چلتی رہی، اور کریڈل جو ہے وہ دریا میں موجوں میں چل رہا تھا۔ اور پھر بہن نے دیکھا کہ فرعون کے محل میں بھائی پہنچ گیا اور دودھ پلانے والی کا بندوبست نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا محل والوں سے، اور اس میں روایات میں آتا ہے کہ وہاں فرعون کی بیوی کچھ خواتین کے ساتھ سمندر کے کنارے موجود تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ آگے پورا قصہ آئے گا، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ فرعون کی بیوی نے کہا فرعون سے، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے لیے فائدے کا سامان بن جائے۔ تو جب وہاں پر کریڈل پہنچا، پالنا پہنچا، فرعون کے خاندان کی خواتین نے اس بچے کو لے لیا، اور اب بچے کو بھوک لگی، اس نے رونا شروع کیا۔ اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے تو بڑے بڑے عقل مند گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ فرعون کے بیچ کیا ہوائیاں اڑ گئی ہوں گی نا، کہ بچہ ہے کسی طرح خاموش ہو کے نہیں دیتا۔ اب فارمولا تو نہیں تھا کہ بوٹل میں بنا کر اور ان کے منہ سے لگا دیا جائے، دائیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ جتنی دائیاں محل میں موجود تھیں بلائی گئیں، کسی کا دودھ نہ پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر اس بچی نے کہا کہ میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں جو کہ اس بچے کو دودھ پلانے کا کام کریں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف لوٹا دیے گئے۔ موسیٰ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، بچہ ان کی گود میں واپس پہنچ گیا۔ تو موسیٰ نے اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا، اور فرعون سے اجرت بھی ملی ان کو، اپنی پسند کا کام بھی کیا، اور دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوا۔ حدیث میں یہی مضمون آتا ہے کہ مومن کی مثال موسیٰ جیسی ہے، نیکی کرتا ہے اللہ سے اجر پاتا ہے، نیکی کرتا ہے خود بھی خوش ہوتا ہے، اس کا اجر بھی پاتا ہے، دنیا کا فائدہ بھی پا لیتا ہے۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلائی کہ کیسے اللہ نے دیکھو تم کو نجات دی۔ جب تم بڑے ہو گئے تو ایک فرعونی کا تم سے قتل ہو گیا تھا، یہ بھی قصہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ قصص میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ریپرکشن سے، اس کے رد عمل سے بھی، جو فرعونی کو قتل کر کے جس کا سامنا کرنا پڑتا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس سزا سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ تو ہر موقع پہ اللہ نے مدد کی، کئی مشکلات سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھ کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا۔ فتن کے معنی ہوتے ہیں جانچنا، پرکھنا، ٹرائی آؤٹ کرنا۔ مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے شکر کا امتحان لیا، اور مختلف آزمائشیں ڈالیں، صبر کا امتحان لیا۔
اور امتحانات تو تربیت کا، تعلیم کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ امتحانات سے انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، ہڈن پوٹینشیلز اس کے سامنے آتے ہیں، وہ خود کو اسیس کر سکتا ہے، ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہ میں کس قابل ہوں، اور دوسروں کو بھی اس کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ جب انسان امتحان کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے، امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، تو اس کے اپنے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ڈرنے کی، کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ بہت کچھ انسان امتحانوں سے سیکھتا ہے۔ اگر ایگزامز نہ ہوں، ٹیسٹس نہ ہوں، تو شاید انسان اتنا نہ سیکھ پائے۔ شاگرد کے طور پہ ہم خود یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، اگر ہمارا ٹیسٹ نہ لیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ ہم کو اتنا یاد نہ ہوتا۔ شروع میں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی ٹیسٹ کے نام سے، اب مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ اب اتنے ٹیسٹ آئے کہ اب اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کہتے ہیں اچھا چلو پھر ٹیسٹ ہے۔ بڑی بات نہیں لگتی نا، انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور جب ٹیسٹ پاس کرتا ہے انسان تو اس کو اعتماد بھی اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہاں میں کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مشکل چیز نہیں۔ تو امتحان گھبرانے یا ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ گھبراہٹ اس بات سے ہونی چاہیے کہ کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں۔ ناکامی کا خوف ہوتا ہے انسان کو دراصل۔ دوسری چیز جو ناکامی سے بھی زیادہ ڈرنے کی ہے وہ یہ کہ کہیں امتحان سے نکال ہی نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے امتحان کا موقع ہی نہ دیا جائے، ڈسکوالیفائی ہی نہ کر دیا جائے، اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے انسان کو۔ اب ایک کلاس میں بچے ہیں، ان میں سے 20 بچوں کو ایگزام دینے کی پرمیشن ملی اور 10 کو نہیں ملی۔ جو 20 بچے امتحان دے رہے ہیں انہی کے پاس امکان ہے، انہی کے پاس چانس ہے کہ پروموٹ ہو کے اگلی کلاس میں جائیں گے، اور جن کو امتحان دینے کی اجازت ہی نہیں ملی ان کے پاس تو کامیابی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ وہ تو اسی کلاس میں رہیں گے، ان کی ترقی درجات نہیں ہوگی، وہ اعلیٰ درجوں میں نہیں جا سکیں گے۔ اور کوئی رشک نہیں کھاتا ایسے لوگوں پر کہ ہائے تم کتنے لکی ہو، تم کو ڈسکوالیفائی کر دیا، تمہارا ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں آیا۔ کوئی نہیں رشک کرتا اس طرح سے کسی کے اوپر۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان پہ امتحانات ہی کوئی نہیں ڈالتا۔ طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں پڑتی ہیں انسان کے اوپر، اور جو شخص بار بار ہر آزمائش، ہر امتحان میں ناکام ہوتا چلا جائے، تو پھر اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کی آزمائش اور امتحان سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، محروم۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ خوش قسمتی نہیں ہے کہ کوئی آزمائش ہی نہ آئے، اللہ نہ شکر کا کوئی موقع دے نہ صبر کا کوئی موقع دے۔ یہ تو محرومی ہے کہ امتحان ہی نہیں آ رہا، کوئی پوچھتا ہی نہیں، جو کرتے ہو کرو، جو مرضی کرو، پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے تو مت پڑھو، کسی کو پرواہ نہیں تمہاری، کوئی تم کو ٹیسٹ نہیں کر رہا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو جتنے اعلیٰ مرتبے پر، اونچی پوسٹ پر فائز کرنا ہوتا ہے، اس کی سلیکشن کے لیے، اس کے انتخاب کے لیے امتحانات بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کو جو آزمائشیں پیش آئیں ان کو برداشت کرنے کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اس لیے کہ بہت اعلیٰ کام لینا تھا، تو آزمائشیں بھی ان پر بہت بڑی بڑی آئیں، اور اس سے وہ خوب ہی پختہ ہو گئے، خوب ہی نکھر گئے۔ پہلے بنی اسرائیل کے کچے مکانوں سے نکال کر محل میں پہنچایا، پھر محل سے نکال کر صحرا پار کروایا، پھر مدین میں وہ رہے 8 سے 10 سال، وہاں انہوں نے بکریاں چرائیں۔ اور یہ بکریاں چرانے کا جو کام ہے، اہل مدین کا جو ذکر کیا گیا، اس کا بھی انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے سورۃ القصص میں، کہ وہ مدین میں رہے، وہاں پر ان کا نکاح ہوا، وہاں انہوں نے بکریاں بھی چرائیں، اور یہ کام ہر نبی نے کیا ہے۔ بکریوں کے گلے میں اور انسانوں کے بھیڑ میں ایک طرح کی مناسبت بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں عام طور پہ چرواہے جو ہوتے ہیں یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ 2 پروفیشنز، ایک چرواہے شیپرڈز، ان کے اندر ایک خاص طرح کی نرمی ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، اور ایک اور اگر آپ دیکھیں بڑھئی، کارپنٹرز، کم ہی آپ کو کوئی کارپنٹر بد مزاج یا بدتمیز ملے گا۔ عجیب ہی طرح کی نرمی ہوتی ہے کارپنٹرز کے مزاج کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بڑھئی تھے،
یہ کام وہ کیا کرتے تھے. تو واللہ عالم کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، لیکن ایک مناسبت سی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے بکریوں کا فلاک ہوتا ہے، فلاک آف شیپ ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کی بھی بھیڑ ہوتی ہے. اگر ایک بھیڑ کوئی کام کرے، ایک شیپ کوئی کام کرے، ساری شیپ وہی کام کرتی ہیں. کسی نے کہا کہ ایک بھیڑ تھی، وہ کسی پہاڑ سے گر پڑی، ساری بھیڑیں گرنے لگ گئیں اس کے پیچھے. اور ایک لطیفہ بھی آپ کو سنایا ہے کئی دفعہ، لیکن لطیفہ ہے اتنا اچھا. ایک ٹیچر نے بچے سے کہا، میتھ کا امتحان لے رہی تھی، کہ ایک فیلڈ ہے، اس میں 100 بھیڑیں ہیں، 100 شیپ ہیں. ایک بھیڑ چلی جاتی ہے تو بتاؤ کتنی بھیڑیں بچیں؟ بچے نے کہا ایک بھی نہیں. تو ٹیچر نے کہا کہ یو ڈونٹ نو میتھ. تو بچے نے کہا یو ڈونٹ نو شیپ. ٹیچر نے کہا کہ تم کو تو حساب نہیں آتا، تم حساب نہیں جانتے. بچے نے استاد سے کہا کہ آپ بھیڑوں کو نہیں جانتی، اگر ایک چلی گئی تو سب چلی جائیں گی. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بڑھ چال. جو ایک کرتا ہے معاشرے میں وہ سب کریں گے. ایک نے اگر شلوار کے پائچے تنگ کیے ہیں سب کریں گے. ایک کی قمیض اونچی ہوئی ہے سب کریں گے. ایک گول دامن کی قمیض پہنتی ہے سب پہنیں گے. بڑھ چال ہے نا، کبھی کوشچن نہیں کرتے. اس طرح فیشن کی اطاعت کرتے ہوئے کہ ڈز اٹ میک سینس، وائی، میں انڈیویجول ہوں، آئی تھنک فار مائی سیلف، کبھی بھی نہیں کہتے اس طرح کے دعوے. اور کوئی حرج بھی نہیں، فیشن کو فالو کریں، کوئی منع نہیں. اسلام نے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ آؤٹ آف فیشن رہیں. آپ ضرور فیشن کریں، اچھے لگیں. لوگوں کی نظروں میں جچنا کوئی بری بات نہیں، اپنا دل خوش کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک جو اللہ نے فیشن قرار دے دیا ہے کچھ کاموں کو، فیشن کیا ہے؟ پسندیدہ نا. تو جو کام اللہ نے پسندیدہ قرار دے دیا اس کو بھی فیشن میں لے آئیں. بعض لوگ تو ناراض ہی ہونے لگتے ہیں کہ لو یہ اچھا درسوں کا فیشن چل پڑا، یہ اچھا دین جو ہے فیشن بن گیا. یہ ڈیفینس والوں کو دیکھو، یہ اچھی ان کو یہ نئی چیز سوجی ہے درس کروانا. اور یہ حجاب تو فیشن ہی بن گیا، فیشن سٹیٹمنٹ. الحمدللہ، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فیشن تو وہ آپ کوئی اسٹائل اڈاپٹ کریں اپنے دل کی خوشی سے، خود بھی اچھی فیلنگ آئے آپ کو. فیشن کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے نا، ایسا اچھا لگتا ہے انسان اپنے آپ کو. تو بس ٹھیک ہے، الحمدللہ. اگر حجاب کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ان تھنگ ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تو دعا کریں کہ اللہ کرے کہ دین فیشن بن جائے اور فیشن جو ہے وہ دین کے اندر آ جائے. تو بس پھر اور کیا چاہیے. تو اگر یہ اس طرح سے چند لوگ بھی اگر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں دین کو، تو باقی لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فالو کریں گے. جب احمقانہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اچھی چیزوں کو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کچھ لوگ چاہیے نا جو رول ماڈلز بن کر ان کے سامنے آئیں. انشاءاللہ اس کا بھی رواج چل پڑے گا. تو عوام کو تو کہا جاتا ہے کل انعام. عوام جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. وہ چند لیڈرز کو آگے دیکھتے ہیں بھیڑوں کی طرح سے. جو آگے بھیڑیں کام کرتی ہیں وہ باقی بھیڑیں کرتی ہیں. جو چند اچھے انسان کام کرتے ہیں باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو انبیاء نے بکریاں چرائیں، گریزنگ کیٹل. بکریوں کو سکھانا، بکریوں کو بھٹکنے سے بچانا، ان کو ڈسپلن کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہی کام انبیاء کو انسانوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ابھی ہم نے بات کی کہ عوام جو ہیں وہ عام طور پہ نا ہوتے ہیں بہت جذباتی. لیڈرز جو ہیں وہ اتنے جذباتی نہیں ہوتے. لیڈرز عام طور پہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور لیکن ہوتے بہرحال پائٹ پائپر کی طرح ہیں. جہاں لیڈر چل پڑتے ہیں، ملا قوم کے سردار چل پڑتے ہیں، وہاں پوری عوام چل پڑتی ہے ان کے پیچھے. عام طور پہ جو دنیاوی لیڈرز ہوتے ہیں جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، اس کا آغاز وہ عوام سے کرتے ہیں، کامن پیپل سے، اور نعرے بازی کرتے ہیں. اور وہ جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے خلاف بغاوت کروانا چاہتے ہیں نا، اکسانا چاہتے ہیں لوگوں کو، ان کو ریبیل کروانا چاہتے ہیں. ہوش سے زیادہ جوش ہوتا ہے ایسے لیڈروں کی باتوں میں اور ان کے نعروں کے اندر. اب جو عام عوامی لیڈر ہیں، آپ ہٹلر کو دیکھ لیں، یا آپ مسولینی کو، یا اسٹالن کو، یا بھٹو کو، یا کسی بھی عوامی لیڈر کو تصور میں آپ لے کر آئیں، ماؤ زے تونگ کو، تو آپ کو یہی انداز ملے گا. ان کی عوامی اپیل ہوتی ہے. ان کا جو ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ آڈینس کامنرز ہوتے ہیں، عام لوگ. اس لیے جو لیڈر بنتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کرسمہ تو ہوتا ہے نا، اس کی شخصیت میں کشش ہوتی ہے. اپنی شخصیت کی کشش کو اور زبان دانی کے زور پر وہ لوگوں کے جذبات پر قابو حاصل کر لیتے ہیں.
لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، لوگ ان میں کشش محسوس کرنے لگتے ہیں، بس اس کو پھر وہ استعمال کرتے ہیں اور جس طرف چاہتے ہیں عوام کو ڈال دیتے ہیں. کوئی دلیل نہیں دیتے، عقل کی بات نہیں کرتے، بس جذبات میں ان کے ایک ابال پیدا کر دیتے ہیں اور ان کو حکومت کا باغی بناتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی عام زبان میں حکومت کا تختہ الٹ دینا. یہی عام طور پہ ہوتا ہے. اب عوامی لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. انبیاء کو حکومت سے دلچسپی ایس سچ نہیں ہوتی، ان کو ہدایت سے دلچسپی ہوتی ہے. بنیادی ان کا ہدف ہدایت ہوتا ہے، اور ہدایت کے ساتھ پھر حکومت کی کوشش بھی وہ کرتے ہیں، تبھی جنگوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ذاتی طور پہ حکومت مل جائے، مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کریکشن، کہ حکومت ملے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا جا سکے. حکومت بھی وہ کرتے ہیں انبیاء تو اسی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ لوگ ہدایت یافتہ رہیں، نیکی کو فروغ ملے، برائی کا قلع قمع ہو، ذوالقرنین کی طرح. تو لہٰذا جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی دعوت کا آغاز عوام سے نہیں کرتے، وہ اپنی دعوت کا آغاز قوم کے لیڈروں سے کرتے ہیں اور دلیل سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب عوام کو ابھارنا بڑا آسان ہے. جیسے آپ کبھی جائیں نا کسی کچی بستی میں گفتگو کرنے، درس دینے، بڑی آسانی سے وہ آپ کی بات سن لیں گی. وہ اسی بات سے ہو سکتا ہے متاثر ہو جائیں کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہیں یا آپ بیگم صاحب ہیں مثال کے طور پہ. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے، بھی پیسے والے لوگ ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے. بہت جلدی بات سن لیتے ہیں، بحثیں نہیں کرتے. لیکن اگر آپ جائیں ایلیٹس کی طرف ان کو درس دینے، ایرسٹوکریٹس کی طرف، ڈگری یافتہ لوگ، پیسے والے لوگ، ان کی طرف سے بڑا آپ کو اسکیپٹسزم ملے گا. ان کی طرف سے بہت کچ بحثی کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. وہ آپ سے خوب رگڑ کے سوالات پوچھیں گے. بہرحال علم والے ہیں نا، عقل والے ہیں، ان کو جذبات سے آپ نہیں مروب کر سکتے. سالڈ نالج چاہیے ہوتی ہے اور بڑی زبردست پرسنالٹی اور علم چاہیے ہوتا ہے لیڈرز کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا کسی عام عمومی لیڈر کی طرف بھی نہیں، فرعون جیسے لیڈر کی طرف. تو خوب اللہ تعالیٰ نے ٹھوک بجا کر ان کی تربیت فرمائی. فتنہ کا فتونہ، خوب آزمایا، خوب پختہ کیا ان کو مختلف سرد گرم حالات سے گزار کر. اور پھر فرمایا کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو موسیٰ تو بالکل صحیح وقت پر آ گیا ہے. اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اب تجھ سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے کہ میں نے تجھ کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا. اور مقصد کیا تھا آزمائشوں کا؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو تجھ کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تو تجھ کو خاص اپنے کام کے لیے بنایا ہے. کتنی خوش قسمتی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، کیسے اللہ نے سلیکٹ کیا ان کو اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کام کے لیے ان کو بنا لیا. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ کو چن لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، وہی کام لے لے جو موسیٰ علیہ السلام سے لیا تھا. ظاہر ہے وہ مقام تو کسی کا نہیں ہو سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا. کوئی رسول تو اب نہیں بن سکتا، اور رسول ویسے پہلے اللہ ہی بنایا کرتا تھا. لیکن کم از کم ایک مصلح کا، ایک مبلغ کا فریضہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں نا. جو رسپانسبلٹی ہے ہماری کریکشن کرنا اور کرپشن کو دور کرنا اور دین کی طرف دعوت دینا. تو کوئی جو دین کی طرف دعوت دینا چاہے تو پھر کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، کیا چاہیے ہوتا ہے اس کو، اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے. اس کی زندگی کی تصویر ہے جو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے. جو خوبیاں، جو کوالٹیز ہونی چاہیے مبلغ کے اندر، وہ کیا ہیں؟ اگر میں آج چاہتی ہوں کہ میں مبلغ بنوں، اب میں کیا کروں؟ پہلی ضرورت یہ ہے کہ مختلف حالات کو نمٹنے کا تجربہ ہونا چاہیے. ایکسپیرئنس اینڈ ایکسپوجر، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اور یہ عمر کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. بہت کم عمری میں تجربہ کیسے آئے گا؟ ابھی تو عمر بہت کم ہے نا. اگر 15 سال کی عمر ہے، 18، 20، 22، 25، 30 سال کی بھی اگر عمر ہے
یہ بہرحال اس کو ہم کم عمری ہی کہیں گے.